السلام علیکم ایوری ون. تو ہم ایرانی طب میں پڑھیں گے طریقہ علاج. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دیداد میں ذکر ہے کہ قدیم ایران میں علاج کے لیے اطباء موجود تھے جو 3 طبقات میں تقسیم تھے. یعنی کہ ٹھیک ہے 3 ان کے پارٹ بنے ہوئے تھے. ایک طرح سے 3 طبقے بنے ہوئے تھے. پہلا طبقہ ان اطباء کا تھا جو طبیب کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشوا بالخصوص خیر کی سب سے بڑی طاقت دیوتا اہورا مسادا کے پجاری ہوتے تھے. یہ اطباء ان امراض کا علاج کیا کرتے تھے جو گندی اور روحوں اور بری عادتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے تھے. ان کا طریقہ علاج دعا اور عبادت پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے, ان کے علاج کے طریقے میں کیا تھا؟ دعا اور عبادت, جس میں اہورا مسادا کے پاک کلمات کا ورد اور اس کے نام کی تسبیح شامل تھی. اس طرح کے علاج میں طبیب اور مریض دونوں کا پاک صاف ہونا لازمی تھا. دوسرا طبقہ وہ تھا جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا تھا. پہلے طبقے میں عبادت اور دعا, دوسرے طبقے میں کیا تھا؟ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا تھا. ان کے پاس حفظ مع تقدم اور ازالہ مرض کے لیے ادویہ موجود تھی. اسقاط حمل یعنی ابورشن کے لیے بھی نباتی ادویہ کا استعمال ہوتا تھا. اس لیے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے اطباء زیادہ تر کاشتکار ہوا کرتے تھے. تیسرے طبقے کے اطباء وہ تھے جو نشتر سے علاج کیا کرتے تھے. وہ زخموں اور دوسرے کسر و خلا کے علاج میں ماہر ہوا کرتے تھے. اس لیے اس میں زیادہ تر طبیب فوجی خاندان کے ہوا کرتے تھے. طبی اخلاقیات. دیداد میں طبی اخلاقیات اور اصول و ضوابط کا ذکر ہے. یعنی ان کے اخلاق, جیسے معالج کا پیشہ اپنانے سے قبل طبیب کو امتحان دینا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پہلے وہ کام کرنے سے پہلے ان کو ایگزام دینا پڑتا تھا. معالج کے لیے پاک صاف رہنا ضروری تھا. علاج کی اور اجرات جائز تھی. علاج میں غفلت یا غلطی کرنے والے طبیبوں کے لیے سزائیں مقرر تھی. ٹھیک ہے, غفلت یعنی بھول چوک. اسقاط حمل ممنوع تھا. غیر ضروری اسقاط کروانے والے کی سزا وہی تھی کہ جو قتل کی تھی. سزاؤں کا اطلاق ہی طبقے کے اطباء کے لیے یکساں تھا. طب کے فروغ میں ایران کا حصہ. جب ایران میں شاہپور اول اور 2 اور اس کے بعد خاندان نوشیروان کی حکومت میں قائم ہوئی تو طب کو غیر معمولی فروغ ملا. طبی تعلیم کے لیے طبی مراکز قائم کیے گئے اور علاج و معالجہ کے لیے شفا خانوں کا قیام عمل میں آیا. ایران میں قائم کی جانے والی ایک قدیم طبی درسگاہ جندی شاہپور طبی خدمات کے لیے کافی مشہور ہے. جندی شاہپور میں حاکم وقت کی کوششوں سے یونان اور ہند سے تعلق رکھنے والے اطباء کو مدعو کیا گیا, جس سے مختلف طبوں پر مشتمل بہترین طبی مواد فراہم ہوئے. اس کے علاوہ مدرسہ سے فارغ ہونے والے اطباء نے بھی طب کو دیگر ممالک تک پہنچایا. خاص طور سے عرب میں طب کو متعارف کروانے والے اور فروغ دینے میں ایرانی طب کے خدمات سرفہرست ہیں. بہترین اور معیاری شفا خانے قائم کرنے میں بھی ایران کو امتیاز حاصل تھی. ایران کے بڑے شہروں جیسے رے, حمدان اور فارس میں انتہائی وسیع و عریض اور تمام طبی سہولیات سے آراستہ بیمارستان قائم کیے گئے تھے, جن کی طرز پر عربوں نے اپنے یہاں شفا خانہ قائم کیے. ایران نشاد مشہور اطباء. یہ بات بھی ایران کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے کہ طب کی عالمی ترقی اور توسیع میں کلیدی کردار اور ادا کرنے والے مشہور اطباء زیادہ تر ایران نشاد تھے, جن میں ربن تبری, زکریا رازی, علی بن عباسی مجوسی, ابو سہیل مسیحی, ابن سینا اور حکیم رستم جرجانی کے نام خاص ہیں. حکیم رستم جرجانی نے طب کے عربی مواد کو فارسی میں منتقل کر کے طب کی بقا کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی. ایرانی طب کے تحت درج بالا بیان سے واضح ہوا کہ طب کی ابتدا, فروغ اور بقا میں ایران کا حصہ غیر معمولی اور نمایاں ہے. شکریہ. اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مدرسہ جندی شاہپور.